اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے چھٹی نشست میں ہم آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ایک صلوات کے ساتھ کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ دوستو، ماہ مبارک رمضان خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو دوستو، اس ماہ کی ایک ایک ساعتوں میں اللہ نے ثواب اور مغفرت رکھی ہے، تو یقیناً ہمیں اس ماہ کے ہر لمحے کو خدا کی عبادت اور اس سے مغفرت طلب کرنے میں گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ ناظرین، مسلسل عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب اس پروگرام میں آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیں چلیں ایک بار پھر ہم ان کی بارگاہ میں آپ کے پوچھے گئے سوالوں کو لے کر چلتے ہیں اس صلوات کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ آپ بتائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے انشاءاللہ، اپنے اگر حفظ و آپ کی امان میں اجازت رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولانا صاحب، چند سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے عالم میں دانتوں کا علاج جیسے روٹ کنال کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، علاج جو ہے جو ضرورت ہے، اب ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شوق نہ لگے آپ کو کہ بھئی میں علاج کرانا ہے۔ اگر ضرورت ہے اس احتیاط کے ساتھ کہ دانت کا جب آپ علاج کرنے جائیں گے تو چونکہ ڈاکٹر بار بار پانی ڈالتے ہیں یا کوئی لکوڈ ڈالتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا تو آپ کروا سکتے ہیں، تب کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کو اگر اس احتیاط میں شک ہے کہ اگر میں کرنے جاؤں گا تو حلق سے نیچے میرے چلے جائے گا پانی یا کچھ لکوڈ، تو اس صورت میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، خالی منہ کی فضا تک ہی رہے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ تب یہ بات یاد رکھے کہ خون یا کوئی اسی چیز کو نگل نہیں سکتے اگر منہ کی فضا میں ہے، اور بھی خاص طور سے آپ جب علاج کروا رہے ہیں تو روٹ کرائیں گے تو خون نکلے گا ضرور۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ اگر سمجھیں کہ میری حلق سے نیچے کچھ نہیں جائے گا،
تو ایک مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس علاج سے میرے منہ کے اندر کوئی چیز جانے والی نہیں، تو آپ کروا سکتے ہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں ایک شرط البتہ ہی ہے، آپ اتنا خون نہ بہہ جائے کہ آپ گر پڑے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنا آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کو روزے میں کمزور کر دے۔ تو اگر یہ دو شرطیں ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا، خون بھی نہیں نکلے گا بہت جس سے آپ کے وجود میں کمزوری آ جائے، اور دوسرے منہ میں کے اندر جانے کا خطرہ نہ ہو، تو آپ وہ کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پر مولانا صاحب اگر جیسے ہمیں پہلی صورت میں یہ یقین تھا کہ خون نہیں جائے گا حلق سے نیچے، مگر جب ہم یہ روٹ کنال کرانے گئے اور اس وقت اگر خون چلا گیا، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بے اختیار اگر چلا گیا ہے، آپ کو یقین تھا وہ بے اختیار چلا گیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، لیکن اختیار کے ساتھ ہوا تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ بے اختیار کوئی بھی چیز چلی جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر یہ کام کریں گے تو آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ شکریہ مولانا صاحب۔ جی، دوسرا سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ روزے کے حالت میں یہ بال کٹوانا یا چہروں کا بنانا یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، افطرات روزہ میں سے کہیں بال کٹانا نہیں ہے یا داڑھی بنانا نہیں ہے، تو آپ ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے داڑھی بال بالکل بنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی نظافت میں پاکیزگی میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ جب چاہے بنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تیسرا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے، تلاوت قرآن کے حوالے سے ہے مولانا صاحب، یہ کہ تلاوت قرآن کے دوران اگر سجدے کی آیت آ جائے اور کوئی معقول جگہ سجدے کی نہ ہو تو سجدے کو انجام کیسے دیا جانا چاہیے؟ اور آگے پوچھا گیا ہے کہ سجدے کی کنڈیشن کیا ہے اور ذکر میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ دیکھیے اچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے، اور جو قرآن کے واجب سجدے ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ نجم، سورہ اقرا، الف لام تنزیل اور حامیم سجدہ، سورہ سجدہ، اور انہی آیتوں کو وہ بھی آدھا نہیں پڑھنا، پوری آیت جب کوئی پڑھے گا تو سجدہ واجب ہوگا، آدھی آیت پڑھے گا تو حتیٰ وہ لفظ سجدہ بھی پڑھے گا تو واجب نہیں ہوگا سجدہ، پوری آیت پڑھنے پہ سجدہ واجب۔ ایک تو یہ بات، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کنڈیشن جو اس نے پوچھا ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ سجدے کی یہ 4 شرطیں ضروری، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا اور ہمارے ناظرین غیر غور سے سنیں اس بات۔ پہلے تو ہم واجب سجدے کی نیت کریں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس سے یہ سجدہ واجب ہوا ہے، اس کی نیت ہو، ٹھیک ہے؟ اور پہلے بات گزر چکی ہے کہ نیت کے لیے لفظ ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کرنا حتیٰ گزارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ ایسا سجدہ کریں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ سجدہ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ شرط ہے۔ تیسری چیز احتیاط واجب یہ ہے کہ غصبی جگہ نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو سجدہ کرنے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جہاں پر آپ پیشانی رکھیں، جہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، ایسی چیز ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 شرطیں انہوں نے کہا۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے سے ثانی کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ پیشانی کے علاوہ سجدے کے دوسرے مقامات کو بھی اس دستور اور قانون کے مطابق جو نماز کے سجدے میں ذکر کیے گئے ہوں، احتیاط مستحب،
کہ ان کو بھی 7 اعضاء کو زمین پر رکھے، احتیاط مستحب ہے۔ اسی طرح یہ بھی احتیاط مستحب ہے کہ جب سجدے کے لیے جھکے یا سجدے کو پیشانی میں رکھے، پیشانی کو سجدے میں رکھے، تو اس کے زانو اور سجدے کی جگہ 4 انگلی سے بلند نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن۔ اب ایک سوال، پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا جو ہے، آپ جو بھی ذکر سجدے میں پڑھتے وہ پڑھ سکتے، جو سجدے میں آپ ذکر خدا کرتے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ یا سبحان ربی العالی و بحمدہ، ان سے کوئی بھی پڑھ سکتے، لیکن یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ لا الہ الا اللہ حق الحق، لا الہ الا اللہ ایمان و تصدیق، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا ربی تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستکبر۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو مستحب ہے، تو آپ یہ سبحان دعا اللہ، مولانا صاحب کہاں سے ملے گی جو بھی آپ نے؟ یہ جو ہے مفاتی میں بھی ہے اور توضیح میں بھی، توضیح المسائل میں بھی ہے حالات، تو یہ دعا پڑھنا مستحب۔ اور یہ ایک بات البتہ ہی انہوں نے نہیں پوچھی، اور میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، سجدہ تلاوت میں وضو سے ہونا، غسل سے ہونا، تیمم سے ہونا یہ ضروری نہیں ہے، حتیٰ اگر حالت جنابت میں ہے، اگر حیض کی حالت میں ہے اور سجدہ کی آیت سنا یا پڑھا تو اسی حالت میں سجدہ کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور جو ہے، قرآن کے واجب سجدے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان قبلہ رخ اپنی شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہو، یا عورت اپنے بال اور سر کے بال اور بدن کو چھپائے ہوئے ہو۔ اس طرح یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بدن اور پیشانی پاک ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بدن اور پیشانی پاک ہو، بلکہ جو دوسری شرطیں لباس سے مسلی میں بتائی گئی ہیں، اگر اس کے اندر نہیں بھی پائی جاتی تو بھی سجدہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جو آخری بات گئی تھی کہ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں تو آپ بیٹھے کیوں ہیں، سوال یہ ہے، سجدہ کرنے کے لیے تو آپ کو، اور اگر نہیں آپ جانتے ہیں میں سجدہ نہیں کر سکتا تو آیت پڑھیے، بعد میں پڑھ لیجیے گا، کوئی ضروری ہے اسی وقت پڑھ لینا۔ اچھا، یہ تصور ہمارا بڑا عجیب ہے کہ اگر پوری سورہ پڑھا اور ایک وہ آیت نہیں پڑھا تو ہم سمجھیں گے قرآن ہی ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، جب آپ کو سجدے کرنا کل ایک ایسی موقع پہ ہوں، ایسی مناسب جگہ پر ہوں، وہ پڑھ کے سجدہ کر لیجیے، پڑھ لیجیے گا، بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری کنڈیشن نہیں ہے سجدہ کرنا، میری کنڈیشن کہ آپ کے لیے یہ اتنی چھوٹ جو ہے دی گئی ہے، پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، تو اب پھر کیا آپ کو سجدہ کرنے میں پریشانی آ رہی ہے؟ تو یاد رکھے، مولانا صاحب جیسے کوئی ٹریول کر رہا ہے ٹرین وغیرہ کے اندر اگر جا رہا ہے، جیسے ممبئی میں آپ جانتے ہیں کافی بھیڑ بھاڑ کا سفر ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس میں اگر سفر کے دوران اگر سجدے کی آیت آ گئی ہے تو تب کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب؟ جب دیکھیں اگر آپ نہیں سن رہے ہیں آپ کے اوپر واجب ہی نہیں، آپ اگر پڑھ رہے ہیں اور مجبوری آ گئی ہے، آپ نہیں کر سکتے تو اشارے سے بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا فوراً آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز میں آپ نے سنا سجدے کیا ہے تو سجدہ کرنا تو واجب ہے، لیکن آپ جھک تو سکتے نہیں ہیں، اشارے سے سجدہ کر لیجئے، نماز سے فارغ ہو کے دوبارہ سجدہ کیجئے، تو مجبوری کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کی وضاحت کرنے کے لیے۔ چوتھا سوال جو مومنین کی جانب سے ہماری طرف آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزہ کھولنے سے پہلے برش کر سکتے ہیں یا صرف مسواک ہی کرنا چاہیے، یا دن میں اور کسی وقت کسی کو اگر برش کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟
یہ سوال بالکل کیا ہے، بالکل کیا ہے، مسواک کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے. اب ٹوتھ برش کرنا تو مستحب نہیں دیکھا میں نے، لیکن مسواک کرنا تو بہرحال مستحب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مستحب باقی رہتا ہے، مستحب ختم نہیں ہوتا. بس آپ جو ہے جب مسواک کر رہے ہیں تو آپ باہر سے گیلا کر کے منہ میں نہیں رکھ سکتے، بس یہ آپ کو احتیاط کرنا. اسی طرح ٹوتھ برش جب آپ کر رہے ہیں تو جیسے یہ کہا کہ ڈاکٹر کو دکھانے گئے ہیں، اسی طرح برش کر رہے ہیں تو یہ جو برش کے لیے کولگیٹ ہے یا دوسرے پروڈکٹ جو ہے برانڈ ہے، ان کے جو مادہ ہے، پیسٹ ہے، وہ آپ کے حلق کے نیچے نہ. اگر اس احتیاط کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ میں کولگیٹ کروں گا، برش کروں گا یا مثلا کوئی منجن کروں گا تو وہ میری حلق کے نیچے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ جانتے ہیں کہ کولگیٹ کرنے گیا تو کچھ حصہ اس کا اندر چلا جائے گا میرے، تب نہیں کر سکتے، تو اسے روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں اب آپ نے کولگیٹ کیا، برش کیا، برش کرنے کے بعد اس کا مزہ آپ کے منہ میں باقی رہ گیا تھوڑی دیر، بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں تھوڑا جو ہے اس کا مزہ رہ گیا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پیسٹ کا کوئی حصہ ہے یا بہت کم حصہ ہے جو آپ کے لعاب دہن کے ساتھ مل کر اس کا حصہ بن گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا الاؤڈ ہے، اتنا چل سکتا. لیکن جیسے بچے برش شروع میں کرتے ہیں تو وہ برش نہیں کرتے، وہ منجن کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ صورتحال نہیں ہو سکتی ہے کہ برش کرنے کے بہانے آپ وہ نگل لیں، اور نکل لے گا آپ کا روزہ باطل ہے. اسی لیے کہا اس یقین کے ساتھ آپ کو برش کرنا ہوگا کہ آپ کا یہ جو برش کر رہے ہیں اس کا مادہ، اس کا پیسٹ آپ کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اور جتنا معفون ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ. نہایت شکر گزار ہیں تمام ناظرین کے جو ہمارے اس پروگرام کو لگاتار بتا رہے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے رمضان کے متعلق تو ہم تک ضرور بھیجیں دی اسٹرانگ روپ کے اس واٹس ایپ نمبر پہ 8070151412 انشاءاللہ. اور آخر میں ہم مولانا موصوف کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں لگاتار تمام سوالوں کے جوابات چلے جا رہے ہیں. مومنین کے علم میں مزید اضافہ بھی ہو. کے ساتھ ہم یہاں آپ تمام ناظرین کو الوداع کہتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے فی امان اللہ، خدا خدا حافظ.